80 نمبر کے اندر 7ویں نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جواز اتخاذ المحاجر الصحیہ، صحت کے لیے اور صحت کے اعتبار سے دوسروں کو بچانے کے لیے اگر جو مریض لوگ ہیں ان کو الگ جگہ پر رکھے، اسپتال میں یا کسی اور جگہ میں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح لوگوں کو روک دیا گیا کہ تم اس مریض کے پاس نہ جاؤ تو نہ جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو بیماری لگتی ہے یا نہیں، اس اعتبار سے کہ بیماری تو اللہ لگاتا ہے، اللہ دور کرتا ہے، بیماری کے اندر خود یہ اثر نہیں کہ کسی کو لگے، ہاں اللہ لگاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو اسباب کی دنیا ہے نا۔ ایک خراب چیز کے ساتھ، خراب پل کے ساتھ آپ اچھا پل رکھ دیں تو اس سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بیمار کے ساتھ اگر صحیح تندرست ٹھیک آدمی رہے گا تو بعض بیماریاں ایسی ہیں نا کہ ٹچ اور متصل اور پیوست ہونے کی وجہ سے، ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، اور یہ کون لگاتا ہے؟ اللہ لگاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ مت رہے قریب اس کے۔ پھر لوگ دو طرح ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے جو عقیدے کے بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ان کے ایمان اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے بعض اوقات ان کو بیماری نہیں لگتی، اگر لگ بھی جائے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے لگایا تو اس کے عقیدے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ لیکن کچھ ضعیف عقیدے والے انسان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جب ان کو بیماری لگ جائے کسی مریض سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ نے لگا دی اس کی وجہ سے، بالکل نہیں، وہ یہ سمجھتے کہ اگر میں اس کی قریب نہ جاتا تو یہ بیماری نہ لگتی، اس نے مجھے بیمار کیا، تھوڑی اس نے بیمار کیا، وہ تو مریض ہے، وہ خود کیا ہے بیمار ہے، تم کو کیا بیمار کر دے گا، وہ تو اللہ نے آپ کو بیمار کر دیا۔ تو اس کی طرف نسبت کرنا کہ اس نے مجھے بیمار کر دیا، اس بیماری نے مجھے بیمار کر دیا، بیماری مجھے اس کی وجہ سے لگ گئی، تو یہ صحیح عقیدہ تو نہیں ہوا نا، غلط بات اس طرح کہنا اور اس طرح خیال رکھنا اور وہم میں آگے بڑھ جانا۔ تو اس لیے حدیث میں یہ حکم ہے، یجوز بل یستحب یجعل اصحاب الامراض المعدیہ، وہ بیماری کی جو بیماریاں دوسروں کو لگ جاتی ہیں، فی جناح خاص من المستشفیات، کہ وہ ہسپیٹل میں کسی خاص جگہ روم میں رکھ سکتے ہیں، ویمنع علی الصحاء من الاتصال من سوا ممرضیہم، سوائے ڈاکٹروں کے، جو نرس ڈاکٹر ہوتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، صرف وہ ساتھ رہ سکتے ہیں، دوسرے نہیں رہیں گے، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الابل، اونٹ چراتے تھے کچھ لوگ تھے، ان کے پاس اونٹ تھے، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ لا یورد ممرض علی مصح، کہ جو اونٹ بیمار ہو نا اس کو اچھی اونٹ کے پاس نہ رکھے۔ اسی طرح سے جس کو خارش لگی ہو اس کو دوسرے والے کے پاس نہ رکھے، اسی طرح کے انسان بھی، فذکانا هذا فی الحیوان وفی الانسان من باب اولا، جب حیوان میں ایسا ہے تو انسان کے اندر بطریق اولا اس کو قریب نہیں کیا جائے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر طاعون یا وبا آ جائے فلا تخرج منها، سے بھاگ کر مت نکلو کیونکہ بیماری اس خود نہیں لگ سکتی، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، اور جہاں پر بیماری آ گئی ہوا وہاں جانا نہیں آپ نے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ، کہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شخص سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور شگون کوئی چیز نہیں ہے۔ معنی یہ ہے نا کہ لا عدوى مؤثرة بنفسها، بذات خود بیماری نہیں لگ سکتی، بدون ارادۃ اللہ لذلك، جب اللہ کا ارادہ نہ ہو، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے نا۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس کا کمزور عقیدہ ہے نا تو اس کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک شخص تو اس کی اونٹ کو خارش کی بیماری لگی تھی، جب دوسروں کو لگ گئی تو اس نے کہہ دیا کہ تو اس کی وجہ سے لگے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اسے فرمایا ومنع علی الاول، چلو ان کو تو اس کی وجہ سے لگی، یہ پہلے والی اونٹ کو کہاں سے آ گئی تھی، کوئی اونٹ تو نہیں ملا تھا ان کے ساتھ خارش وغیرہ والا، تو مانا ہے کہ شروع ہی سے اللہ ڈال سکتا ہے بیماری۔